आज 8 शुबान जुमे के दिन अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ लो, नसीब और तकदीर बदल जाएगी। लोग दरवाजा खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह शुबान की 8 तारीख जुमे के दिन का खास वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही आपके घर में रिज्क और दौलत की बरसात हो जाएगी। हर तरफ से आपको दौलत ही दौलत मिलेगी। आप अपने हर मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। रिस्क, दौलत, शहरत, आज जो चाहे आपको सब मिलेगा। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ना है और फिर जो मौजा होगा वो अपनी आंखों से देखोगे। ये अमल बेहद आजमूदा अमल है। लाखों लोगों ने इस अमल से फायदा उठाया है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, रिस्क और दौलत की बारिश चाहते हैं, नया घर, दौलत, गाड़ी चाहते हैं, तो आज माह शुबान की 8 तारीख जुमे का दिन है। ये वजीफा पढ़ने की देर है। मेरा रब खाली झोलियों को भर देगा। आपके घर में गैब से इतना रिस्क आएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये रिस्क, ये दौलत, ये पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है। आप दौलत संभाल संभाल कर थक जाओगे, लेकिन आप से नहीं संभाली जाएगी। ये अमल 100% काम करता है। अगर आपको यकीन ना आए तो आज ये खास वजीफा पढ़कर देख लें। इस अमल के मौज़ात को खुली आंखों से देखोगे। माह शुबान रब के हबीब का महीना है। माह शुबान का महीना बहुत ही बाबरकत महीना है, बड़ा आजमत वाला महीना है। जिस तरह हर महीने की अपनी कदर कीमत होती है, इसी तरह माह शुबान की भी अपनी कदर कीमत है। और इस बरकत वाले महीने की 8 तारीख दूसरे जुमे के दिन आपके हवाले एक ऐसा वजीफा करने जा रही हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपके मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आपके सोए हुए मुकद्दर चमक उठेंगे। अगर आपको अमल बताए गए तरीके से पढ़ लोगे तो फकीर से बादशाह बन जाओगे। ये गैबी मदद का एक ऐसा वजीफा है। ये वजीफा आप घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, आप मस्जिद में बैठकर भी पढ़ सकते हैं। आप अल्लाह को राजी करने के लिए इस खास वजीफे का सहारा ले सकते हैं। गैब से ऐसी मदद आप लोगों को मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को पूरे दिल से कामिल यकीन के साथ पढ़ना है। आज माह शुबान की 8 तारीख है, जुमे का दिन है। और जुमे का दिन बहुत खास दिन है। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद आती है तो रब्बे करीम आपके दुश्मनों को भी वसीला बनाकर भेज देते हैं। बस अल्लाह से मांगने वाले हो। इसके खजानों में कभी कमी नहीं आती। ये जो मुश्किल वक्त है, हम जैली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। बस इन जैली पीरों ने हमारी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर रखा है, हमारे ईमान को कमजोर कर दिया है, हमें राह रास्त से दूर कर दिया है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना है। अब तक वो अमल लेकर आई हूँ जिसकी बुनियाद है, जिनको पढ़ा जाता है, जो आजमूदा हैं। ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं होते। ये सीने का राज आपके हवाले कर रही हूँ। आजकल हर घर के मसाइल पैसे से शुरू होते हैं और पैसों पर ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई कारोबारी वजह से परेशान है, कोई दुकान पर ग्राहक न आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है। आज वो वजीफा लेकर आई हूँ जो इन तमाम मसाइल का आखिरी हल साबित होगा। आप चाहते हैं दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हो, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शुबान की 8 जुमा का दिन आएगा, आपने ये अमल करना है। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जहां भी आपको वक्त मिले आप मुसल्ले पर बावजू होकर बैठ जाएं। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई आसान सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो बेहतर है। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। आज रब करीम से अपनी औकात देखकर नहीं, रब की अजमत और शान के मुताबिक मांगना। आज जो किराए के मकान पर रहते हैं, अपना घर मांगना चाहते हैं, आज मांग लें, खुले दिल से मांगे। जो बेटियां रिश्तों की वजह से परेशान हैं, अपने मनपसंद रिश्तों की वजह नियत करके बैठी हैं, जो नौकरी के लिए परेशान है, नौकरी के लिए पढ़े हैं, कर्जदार हैं, कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहा, कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आपको मुंह नहीं लगा रहा, आप करोड़ों के कर्जदार हैं, तो आज अल्लाह के सामने नियत करके बैठे, हजूर के सदके आपको जरूर मिलेगा।
آج آپ کا مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج آپ نے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے، اور یہ نام یا رحمان ہے۔ آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ یا رحمان سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمان کو پڑھ رہا ہے، یا رحمان سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ 8 شعبان دوسرے جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھاؤ، انشاءاللہ تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاخط فرمائیں۔ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف یا رحمان کو 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا رحمان پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب ہم بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو مانگتے ہیں اللہ رب العزت فوراً عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، آپ وظائف پڑھتے جائیں، تسبیحات پڑھتے جائیں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ آپ کی حاجت کو پورا کریں گے ہی نہیں۔ آپ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی، پوری زندگی کے لیے وہ کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہا ہوں، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمان کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب یا رحمان کو پہلے نمبر پر 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر کا وظیفہ بھی بہت خاص ہے، اور یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیرے دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والے یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد یہی ہے، دروازہ یہی ہے، جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کنجی ہے۔ جب آپ بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اس کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ کر اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر اس کی تعریف بیان کرو تو صرف اتنا کہوں گا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں اگر پوری دنیا جہاں کی تسبیحات کو اور ایک نیک اعمال کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔
اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر 41 بار آپ نے یا رحمان کو پڑھا، پھر دوسرے نمبر پر 100 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھا۔ تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے رستہ ہٹانے والی صفت۔ جو نوکریاں کرنے والے، دہاڑیاں کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ دے دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، چھوٹے موٹی اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں، بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر بھی نہیں خرید سکتے، کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے۔ رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبل الاسباب، یعنی اے غیب سے رستے بنانے والے، جب غیب سے رستے بناتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبل الاسباب کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ ملاخط فرمائیں۔ یا مسبل الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبل الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا مسبل الاسباب کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں، یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب العزت کیسا کرم فرماتا ہے، اور وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔